یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط على حلقته في الحق وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ قاضیوں کا اجتہاد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت والے کی تعریف کی جو حکمت سے فیصلہ کرے اور اس کی تعظیم کرے اور اپنی طرف سے کوئی تکلف نہ کرے، اور خلفاء کے مشورے اور ان کا اہل علم سے سوال کرنے کا۔ یہ اس حدیث میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ یہ سب بیان ہے اس کے اندر۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں ہے سوائے دو آدمیوں کے تعلق سے۔ حسد قرآن میں کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یعنی حسد بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو کھا جاتی ہے دیمک کی طریقے سے۔ حسد کرنے والا انسان زندگی میں کبھی خوش نہیں رہتا، وہ کبھی بھی کسی کے تعلق سے دل کا پاک نہیں رہتا ہے۔ حسد کرنے والا خود اپنی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے، اس کو غیرت آتی ہے، اس کا نفس ملامت کرتا ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اور حسد کرنے والا کبھی بھی کسی کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ شخص خوش کیوں ہے، اور یہی بنیاد ہے اس کے حسد کرنے کی۔ اس لیے زندگی میں وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ جو شخص کسی کی خوشی دیکھ کر جل اٹھے وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے تعلق سے حسد کرنا صحیح ہے۔ دو آدمی جن کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے تعلق سے حسد کرو۔ حسد کہتے کیا ہیں؟ حسد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ جو مال اس کے پاس ہے یا جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ اور ایک ہوتا ہے اے اللہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس سے چھین کے مجھے عطا فرما دے۔ اب ایک جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ اے اللہ جو اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی عطا فرما، کوئی وہ بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے کہ اے اللہ اس کا سب کچھ ختم ہو جائے، اس کی فصل تباہ ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا بزنس ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ٹوٹ جائے اور ہمارا ہو جائے، یہ ہو جائے۔ جیسے عام طور سے مارکیٹوں میں بزنس کرنے والے، کاروبار کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتے ہیں۔ کسی کا ریٹ گھٹانا ہے، اب اس کے پاس مال زیادہ لگا ہوا بیچارے کا، تم نے اٹھا کے جو ہے نا 20 روپے کلو ہے 15 روپے کلو بیچ دیا، اب پبلک تو اس کے مال کو بھی 15 روپے میں خریدے گی۔
ایک حسد یہ بھی ہوتا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی کو برباد کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جن سے حسد کرنا صحیح ہے اور حسد کرنا چاہیے؟ دو آدمی ایسے ہیں، ایک تو یہ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک اس آدمی سے حسد کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو۔ اگر اتنا ہی کہہ دو تو پھر یہ بھی ناجائز ہے، آگے کی وضاحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے اس آدمی سے حسد کرنا چاہیے، لیکن کیوں؟ فسلط علی حلقتہ فی الحق، لیکن اس مالدار کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو ساتھ میں یہ توفیق بھی دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کرے۔ اس آدمی سے حسد کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی مال دے، ہم بھی تیرے راستے میں خرچ کریں۔ یہ ہے اس کا مطلب، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، کہ جو شخص اپنا مال حق کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی ضروریات کے تعلق سے خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور اس طریقے کے کاموں میں اگر حصہ لیتا ہے تو اس سے حسد کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ سارے کے سارے صحابہ نے مال کمایا بہت۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب انتقال ہوا ہے تو ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو اس زمانے میں 80,000 دینار ملے تھے، 80 کروڑ کے آس پاس پہ ایک عورت کے، اتنا مال تھا ان کو۔ تو مال برائی نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے، اس کو حق میں کرو تو اچھا ہے، برائی میں کرو، حسد اور غرور اور تکبر اور گھمنڈ کرنے لگو تو وہ برا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حسد کرنا چاہیے کہ اللہ جس کو مال دیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بھی دی ہے، فسلط علی حلقتہ فی الحق، اور اس کو اس بات کی توفیق بھی دی ہے کہ اللہ کے راستے میں، وہ حق کے راستے میں سچائی کے لیے مال خرچ کرے، غریبوں مسکینوں کی مدد کرے۔ کوئی مسلم پریوار ہے جو کسی ظلم اور ستم کا شکار ہے، اس کو اسے چھڑانے کے لیے کرے۔ کوئی جیل میں بند ہے، اس کو جیل سے آزادی کے لیے، جیل سے نکالنے کے لیے، اس کی ضمانت کے لیے خرچ کرے۔ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں حق کے اور سیدھے راستے کے۔ تو اس راستے میں اگر مال خرچ کیا جاتا ہے تو اس پہ حسد کرنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ مجھے بھی مال دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی تھے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتے تھے، بے پناہ محبت تھی اللہ کے دین سے، اللہ سے، رسول اللہ سے، اور چاہتے تھے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، لیکن ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور ان کی یہ خواہش طلب تھی کہ کاش کہ میں عمر جیسا ہوتا، عمر کے پاس تو مال بہت ہے، کاش کہ میں عبد الرحمن جیسا ہوتا، میرے پاس ہوتا میں بھی خرچ کرتا، ان لوگوں کے پاس یہ سب خرچ کر رہے ہیں۔ وہ اسی تڑپ میں دوڑ بھاگ کرتے رہے، کچھ نہیں سمجھ میں آیا ان کو، کچھ نہیں ملا۔ گئے ایک جگہ مزدوری کی، مزدوری کر کے 98 ملی، 98 کی کھجوریں خریدی اور لے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی کہ اللہ کے رسول میرے پاس بچ جائیے، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، لیکن بس یہ کھجوریں ہیں جو میں بڑی محنت اور بڑی مشقت سے لایا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور لے کر جو مال جمع ہوا تھا اس کے اوپر بولے جاؤ صحابی کو، جاؤ اس کے اوپر چھڑک دو، کیونکہ یہ اس کا مال اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تھی، یہ تڑپ ہوتی ہے، اخلاص 98 جو ہے سب پر بھاری ہو گئی، تو اخلاص کی نیت سے ہونا چاہیے۔ فسلط علی حلقتہ فی الحق وآخر، اور دوسرا آدمی کون ہے؟ آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا، کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اللہ رب العالمین نے اسے دماغ دیا ہے، اس کو حکمت دی ہے، اس کو فہم دیا ہے، اس کو سچ بات اور صحیح بات کہنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو وہ اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے، جو حکمت دی ہے، اس کو جو فہم سمجھ دی ہے، اسی کے ذریعے سے سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے فیصلہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ اپنے علم کو، اپنی حکمت کو لوگوں کو تعلیم کرتا ہو، لوگوں کو دیتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں بھی حسد کرنا چاہیے، حسد کیا جانا چاہیے۔ یہی 2 لوگ ہیں جن کے بارے میں حسد کرنا چاہیے۔ اب ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں بات کیا کہی جا رہی ہے
کہ رجل آتاہ اللہ حکمتن، کہ وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھائی ہو، یعنی علم و حکمت، دانائی، سمجھ، فہم، جس کو بولتے ہیں نا دانشوری، جینیس بنایا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے، بہت اچھا دماغ دیا ہو، ہر معاملے میں اچھے فیصلے کرتا ہو، فہو یقضی بہا، اور وہ اپنی حکمت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی سمجھ اور اپنی دانشوری کے ذریعے سے حق فیصلے کرتا ہو، صحیح فیصلے کرتا ہو، اور پھر وہ حکمت، وہ عمل، وہ اپنی سمجھ لوگوں کو پڑھاتا بھی ہو، سکھاتا بھی ہو، یعلمھا، اور اس کے بارے میں تعلیم دیتا ہو لوگوں کو، تو ایسا شخص ہے کہ رشک کیا جائے اس پہ، حسد کیا جائے اس کے ساتھ، رشک کیا جائے، اصل میں بولنا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی رشک کرنا چاہیے کہ ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنائے، ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بنائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے وہاں کیا چل رہا ہے ماحول، اگر کوئی علم کی بات معلوم ہے تو چھپائے رکھیں، وہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم کو نہیں معلوم ہے۔ نظر لگ گئی، نظر کے لیے دعائیں ہیں، سر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کے لیے مسنون دعائیں ہیں، وہ تم آ جانا، ہم پڑھ کے دم کر دیں گے، سکھانا نہیں ہے۔ اب تو پھر کہو کہ تھوڑا بہت یہ معاملہ ہو گیا کہ لوگ بتانے لگے، نہیں تو بتاتے ہی نہیں تھے، اپنے گھر بلاؤ، چھپایا جاتا تھا ان سب چیزوں کو۔ آج بھی یہ تعویذ گنڈے کرنے والے ہے نا، اگر تمہارے پاس علم ہے اور تمہارے اس علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تمہارے اس علم میں جھول نہیں ہے، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں ہے، تو لوگوں کو سکھاتے کیوں نہیں ہو؟ شریعت کا وہ کون سا علم ہے جو چھپایا جائے اور صرف اپنے پاس رکھا جائے؟ بتاؤ لوگوں کو، اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں نا، ان کو بتاؤ کہ بھئی یہ لکھ لیا کرو، 313 413 512 یہ سب لکھ لیا کرو، گنتیاں بنا لیا کرو، اور جا کے فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ لیکن تمہیں پتا ہے کہ یہ جھول ہے، یہ ڈھونگ ہے، یہ فراڈ ہے، تو کیسے سکھائیں؟ اسی ڈھونگ، اسی جھول کے ذریعے سے تو اپنی کھیتی چل رہی، تعویذ گنڈوں پہ ایمان خراب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ بس ہم سب کو ان تمام پھندے بازوں سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، امت کو صحیح راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔